الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ سورہ دخان کی شروع کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کیونکہ شب برات بالکل نزدیک ہے اور بدھ کی رات کو شب برات ہے، اس لیے ان آیات کا انتخاب کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک اور برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، اس لیے کہ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ مبارک رات ایسی رات ہے کہ اس میں ہر حکیمانہ معاملے کو جدا کیا جاتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں کس رات کا ذکر ہے؟ اس میں مفسرین کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، جس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے اور لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، مبارک رات بھی کہا جاتا ہے۔ مفسرین میں سے حضرت عکرمہ رحمہ اللہ، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے، تو جیسے امام مجاہد شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، تو عکرمہ بھی شاگرد ہیں، تو امام عکرمہ رحمہ اللہ ان سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، اس میں ایک بہت بڑا، ایک قوی، ایک طاقتور اعتراض اور سوال وارد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں سورۃ القدر میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر رمضان مبارک میں آتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا، تو پھر شب برات میں کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا قیمتی سوال ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بعض مفسرین نے حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کی اس تفسیر کو رد کر دیا، اور ان کا قول یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے، شب برات نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سے مفسرین نے عکرمہ رحمہ اللہ کی اس تفسیر کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے اس سوال کے 2 جواب دیے۔ اس سوال کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ شب برات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں اس کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا آسان انداز میں مطلب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کرنا چاہا تو اس کا فیصلہ شب برات میں کیا، شب برات میں اس کا فیصلہ کیا
یہ قرآن کریم کو نازل کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کو نافذ کب کیا، اس کو اتارنا کب شروع کیا؟ شب قدر میں اتارنا شروع۔ تو اس طریقے سے دونوں تفسیروں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور دونوں تفسیریں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو جاتی ہیں۔ شب برات میں فیصلہ ہوا کہ نازل کرنا ہے، اور شب قدر میں اس کی تنفیذ ہوئی کہ اس کو اتارنا شروع کر دیا گیا، اور آسمان اور لوح محفوظ سے اس کو پہلے آسمان پہ اتار دیا گیا شب قدر میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب بھی یہی ہے کہ فیصلہ تو شب برات میں ہو گیا، لیکن اس کا جو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اتارا گیا رمضان کے شب قدر کی رات میں، تو وہ اس کو عملی طور پر اتار دیا گیا، اس کی تنفیذ کر دی گئی۔ یہ پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں، بینک وغیرہ ہیں، وہاں 2 مرتبہ 6 مہینے کے فاصلے پر جون میں اور دسمبر میں تمام حساب کتاب ہوتے ہیں۔ اور جب حساب کتاب ہوتے ہیں تو حساب کتاب ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ایک دن میں حساب نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن بھی لگ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے پورا مہینہ بھی لگ جائے، اس لیے کہ وہ پورے 6 ماہ کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے، اور شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ فیصلے شروع کر دیے جاتے ہیں شب برات میں، مطلب ابتدا شب برات میں ہوتی ہے اور اختتام وہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ پورا مہینہ یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس کا آغاز شب برات میں ہوتا ہے اور اس کا جو اختتام ہے وہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ تو کسی بات کو رد کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کی تطبیق، جو دونوں باتوں کو جمع کرنے کی صورت ہوتی ہے، یہ بہترین صورت ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس آیت کی اس طرح تفسیر کر دی جائے تاکہ امام عکرمہ اور دوسرے مفسرین کے رائے میں کوئی تعارض باقی نہ رہے۔ یہ تو تھی ان آیات کی تفسیر، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اور اسی طریقے سے ہر حکیمانہ فیصلہ اور ہر حکیمانہ معاملہ، ہر محکم معاملہ وہ شب برات میں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی شب برات کے متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شب برات میں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں جتنی بنو بکر کی بکریوں کے اوپر بال ہیں۔ عربوں کے اندر ایک قبیلہ گزرا ہے بنو بکر، اور وہ قبیلہ بکریاں پالتا تھا، اور بکریاں بہت زیادہ ان کے پاس ہوتی تھیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، ہزاروں بال ہوتے ہیں، اور بنو بکر کی بکریاں تو بہت زیادہ تھیں۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ بے تحاشا لاکھوں لوگوں کی مغفرت اس رات میں کر دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو لیلہ برات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ شب برات جو کہا جاتا ہے، شب برات۔ تو برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے بالکل کیا ہونا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ تو کیونکہ اس رات میں بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ نارے جہنم سے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہہ دیا جاتا ہے، برات کی، چھٹکارے کی رات۔ اس کے علاوہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی سائل، ہے کوئی ہمارے رحمت کا سوال کرنے والا جس کی جھولی میں بھر دوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ندا لگاتے رہتے ہیں، ندا فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کوئی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، تو اللہ ظاہر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور جو کچھ اپنے مرادیں ہیں وہ اللہ کے دربار میں رکھنی چاہیے۔ اس رات کو کس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ساری رات جاگیں اور اس میں گپ شپ میں گزار دیں، پٹاخے پھوڑیں، بم پھوڑیں،
اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی عبادتیں ضائع کریں، اور وہ عبادت کر رہے ہوں، ہم شور مچا رہے ہوں، ہم جو ہے وہ پٹاخے پھوڑ کے شور شرابت کر کے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سو جائیں، لمبی نیند سو جائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تو یہ دونوں طریقے مناسب نہیں ہیں۔ پہلا طریقہ کہ ہم لوگوں کی عبادتیں خراب کریں، تو یہ طریقہ آیا ہے روافض کی طرف سے، اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کی جو امام غائب ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی شب برات میں، تو اس لیے وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں خوشی میں حلوے بناتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ طریقہ ہمارے اندر بھی آ گیا کہ ہم لوگ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، حلوے بناتے ہیں اور دوسری قسم کے کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طریقے سے بچنا چاہیے، اور ویسے بھی اسلام امن کا مذہب ہے، اس میں قطعاً یہ درست نہیں ہے کہ کسی کو ایذا دی جائے۔ پٹاخے پھوڑنے سے وہ ہر سال اموات ہو جاتی ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایسی چھت پر بھی نہ سو جس میں منڈیر نہ ہو، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گر جائے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو ہاتھوں کو صاف کر کے سوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں چوہا جو ہے وہ ہاتھ میں وہ کاٹ لے۔ اسلام تو اتنی صفائی والا مذہب ہے، اتنا اعلیٰ مذہب ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو تکلیف دینے والا کوئی بھی حکم دے سکتا ہے؟ تو اور اسی طرح دوسرا طریقہ میں نے جیسے یہ بتایا کہ فضول گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ فضول گپ شپ میں اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ عبادت میں لگے رہے، اور یہ کہ بالکل سو جائیں تو ایک وہ آدمی جو مریض ہے وہ اگر سو رہا ہے ٹھیک ہے، وہ سو جائے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن ایک آدمی نہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بالکل ہی محروم آدمی ہے، بالکل ہی محروم آدمی۔ تو آدمی کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، تو اس سے گویا کہ پوری رات اس کو ثواب ملتا ہے، تو کم از کم اس کا اہتمام ضرور کرے۔ ویسے تو 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کا ہر انسان سے، ہر مسلمان سے سوال ہوگا، جو نماز پڑھتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا، اور جو بے نمازی ہے اس سے بھی سوال ہوگا، جو داڑھی والا ہے اس سے بھی سوال ہوگا، جو داڑھی نہیں رکھی اس سے بھی سوال ہوگا، اور وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہے نمازوں کا سوال تو ہوگا۔ تو نمازیں تو ہر حال میں فرض ہیں، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس رات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کا اہتمام کریں اور فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام کریں، تو اس سے بھی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی، تو آپ کو کیا ہے کہ تہجد کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح عبادت میں ہم لگے رہیں کہ اس میں تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اور ابھی جو حالات، جو بحران چل رہا ہے کرونا وائرس کا، اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی، استغفار۔ تو یہ بہت قیمتی رات آ رہی ہے، اس رات کو ہم اس طریقے سے فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے اس کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، اس میں دعائیں کر کے، توبہ استغفار کر کے، مناجات کر کے، اور کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، کوئی شرک کرتا ہے تو شرک سے معافی مانگے، شرک کرتا ہے اس لیے کہ ابھی جو لوگ مزاروں کو جانے والے لوگ تھے وہ بھی اب آج اللہ سے مرادیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اس بلا کو ٹال دے، پہلے کہیں اور جا رہے تھے لیکن اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اس بلا کو ٹال دے۔ تو شرک سے توبہ کرنے کی یہ رات ہے، اور کسی نے رشتہ ناتا توڑا ہوا ہے اپنے بھائی بہن سے یا دوستوں سے، کسی بھی وجہ سے، تو رشتہ جوڑنے والی رات ہے کہ رشتہ آپ جوڑیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں بھلے لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جس نے صلہ رحمی توڑی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے، کسی مسلمان بھائی سے خواہ رشتہ ناتا توڑ رکھا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، رشوت کھانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بھتہ لینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ناجائز ٹیکس لینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایک فہرست ہے جن کی مغفرت نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے اس فہرست سے نکل جائیں، جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس فہرست سے نکل جائیں۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، لیکن معافی مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس آدمی کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو کہنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔
اور ایک وہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں جس کا صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلانے کی غیبت کی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ. یا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلانے کی چغلی کھائی ہے، وہ ہمیں پتہ، اس کو نہیں پتہ. تو ایسے حقوق کو معاف کروانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے کہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، وہ تو پتہ نہیں تھا، اب آپ نے پتہ لگا دیا. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملفوف انداز میں، مبہم انداز میں کہیں کہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو مسلمان کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، تو اگر مجھ سے اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ للہ فی اللہ مجھے معاف کریں. اسی طریقے سے بھائی بہنوں میں، والدین کے ساتھ بھی جب کلش ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی ناراضگی آج کل چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے ان چیزوں سے، تو ان سے بھی معافی مانگے انسان. اس طریقے سے ہم اس رات کو قیمتی بنائیں تاکہ ہم جتنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اور اتنا جلد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس کے بحران سے، جتنے بھی روزگار کے، رزق کے دوسرے بحران پیدا ہو گئے، ان سب بحرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. تیسری چیز روزے کی ہے کہ روزے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شعبان کے مہینے میں رکھے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے. اور اسی طریقے سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، ایام 20 کہتے ہیں، ان ایام 20 کے اندر بھی روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، نہ کبھی سفر میں چھوڑے، نہ کبھی اقامت میں چھوڑے. نہ سفر میں چھوڑے، سفر کی حالت میں بھی یہ 3 روزے رکھے، اور اقامت کی حالت میں بھی یہ 3 روزے رکھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ 3 روزے رکھتا ہے ایام 20 کے، تو اس سے دل کا جو وحر کہتے ہیں دل کے وسوسے کی بیماری، اور دل کے اندر جو کینہ ہوتا ہے اور دوسرے قسم کی جو دل کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ تمام بیماریاں دل کی دور ہوتی ہیں. وہ ہے کہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل سے وسوسے کی بیماری ختم ہو، اور اس کے دل سے کینہ ختم ہو، اور اس کا دل پاک صاف رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام کرے. اس کے سارے فضائل ہیں. تو ابھی منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن ایام 20 ہیں. تو ان 3 دنوں میں ہم روزہ رکھ لیں گے. ایک تو شعبان کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی ہمیں مل جائے گی، پھر ایام 20 کے روزوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. پھر یہ کہ اگر 15 شعبان کا جو روزہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یہ ایک روایت میں آتا ہے. اگرچہ روایت ضعیف ہے، لیکن اگر بالفرض یہ حدیث یعنی کہ کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہو تو اس پر بھی عمل ہو جائے. تو 3 فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، شعبان کے روزوں کی بھی، پھر ایام 20 کے روزوں کی بھی، اور تیسرا یہ کہ اگر 15 شعبان کو روزہ جیسے کہ بعض علماء فرماتے ہیں مستحب ہے، تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اور جو سحری کا کھانا ہے وہ بڑے بابرکت کھانا ہے. پھر افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آدمی ان 3 دنوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اچھے معمولات کے ساتھ، کہ تہجد پڑھنے کا بھی موقع مل جائے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اسی ایام 20 کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایام 20 کی 3 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا. اور جو ہر مہینے، سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے. اور اس کی وجہ حدیث میں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. تو ایک روزے کا ثواب ہوا 10 روزوں کے برابر، 3 روزوں کا ثواب ہوا 30 روزوں کے برابر. تو جس نے ایک مہینے میں 3 روزے رکھے تو اس کے 30 روزوں کا ثواب حاصل ہو گیا. تو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا تو وہ ہے کہ وہ اگر 12 مہینے میں اس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے. تو اگر اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ تہجد اگر کسی نے مہینے میں 3 دن پڑھ لی تو گویا پورے مہینے تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا. اس لیے جو 3 راتیں آ رہی ہیں اس میں تہجد کا بھی اہتمام ہو تو اس سے ہمیں کیا ہوگا، پورے مہینے تہجد کا ثواب مل جائے گا.
اور 3 روزے رکھیں گے، پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر دعائیں بھی کریں، کثرت سے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام بلاؤں کا خاتمہ فرمائے، اور ان مصیبت ان جو بلائیں ہیں، جو آفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے دور فرمائے۔ اور روزے کی جو افطاری کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس دعا میں بھی وہ دعا بھی جو ہے اس میں مسلمانوں کو یاد رکھے، سب کو یاد رکھے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شب برات کی رات کو اچھے طریقے سے قیمتی بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کرونا وائرس کے بحران سے ہم سب کو نجات عطا فرما، کہ اللہ ہمیں، ہمارے اولادوں کو، اس محلے والوں کو، کہ اللہ پورے کراچی کو، پورے پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو، تمام انسانیت کو اس کرونا وائرس کے بحران سے نجات عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، کہ اللہ سب کے روزگاروں کو بحال فرما، مارکیٹس کو آباد فرما، ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما، شب برات کی رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔